لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاطر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو مقرر کرنے والا ہے پیغام لے جانے کے لیے، ایسے فرشتے جو پروں والے ہیں، 2 اور 3 اور 4 پروں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ ان کی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے، اور روایات میں اس کا دوسرا نام آتا ہے سورہ ملائکہ۔ سورہ فاطر اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں لفظ فاطر کا ذکر آیا ہے، اور سورہ ملائکہ بھی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں فرشتوں کی تخلیق اور فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اسے سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سورت کی 45 آیات کریمہ ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ چونکہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کا اکثر مضمون وہ بنیادی طور پر اسلامی عقائد کا بیان ہے، عقیدہ توحید کا بیان، عقیدہ رسالت کا بیان اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا، حکمت بالغہ کا ذکر کیا گیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو رب کائنات اتنی عظیم کائنات بنا سکتے ہیں کہ جس کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، عدم سے اسے وجود میں لا سکتے ہیں، تو اس رب کائنات کے لیے اس کائنات کو ختم کر کے دوسری مرتبہ اسے پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات پیدا فرمائی ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمائی، بلکہ ایک مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسانوں کی آزمائش کی جائے۔ جو انسان نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، انہیں دنیا آخرت میں اس کا نیک بدلہ عطا کیا جائے، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، انہیں ان کا بھی بدلہ دیا جائے کہ انہوں نے اللہ نے جو وجود عطا کیا تھا، امانت انہیں عطا کی تھی، اس امانت کی ناشکری کی، اس امانت میں خیانت کی، تو اس خیانت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا بھی دی جائے۔ تو عقیدہ قیامت کو، عقیدہ آخرت کو اس طرح ثابت فرمایا گیا ہے اس مبارک صورت کے اندر۔ باقی جو آیات کریمہ آتی چلی جائیں گی، اس میں جو بھی مسئلہ یا جو بھی عقیدہ بیان کیا جائے گا تو اس کو ساتھ انشاءاللہ واضح کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین عقیدہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر ایسے خالق کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو بنائے بغیر نمونے کے۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو زمین و آسمان کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب اس کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے کہ جو زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنا سکے؟ زمین و آسمان تو یہ بہت بڑے ہیں،
ایک مکھی بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ایک مچھر بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک مکھی بنانے کے قابل نہیں، کوئی ایک مچھر بنانے کے قابل نہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ خلقت الملائکۃ من نور، روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے، اور یہ وہ نور نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے، اس نور سے مراد مخلوق ہے۔ جیسے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، یہ مٹی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے، آگ ایک مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے جس نور سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ پیغام لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ وحی کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو پروں والے ہیں، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق میں جس طرح چاہتے ہیں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جب آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ باقی اس طرح اور بھی فرشتے ہوں گے کہ جن کے پروں میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق میں چاہیں جس طرح کا اضافہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، کسی کے دونوں ہوتے ہیں، مختلف۔ اللہ تعالیٰ کمی کرنا چاہیں وہ اس پر بھی قادر ہیں، زیادتی کرنا چاہیں وہ اس پر بھی قادر ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں 5 نہیں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کی 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق میں اضافہ کرنے چاہیں وہ اس کے مالک ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں فلا ممسک لہا، تو پھر ان رحمت کے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیں، اپنی رحمت و برکت کو روک لیں، فلا مرسل لہ من بعدی، تو اللہ کے روک لینے کے بعد کوئی اسے کھول نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، اس لیے کہ وہ کامل اقتدار اور کامل حکمتوں کا مالک ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ان انعامات کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے سکے؟ جب کوئی نہیں، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، کوئی اور خالق ایسا نہیں جو اس کی قدرت رکھتا ہو، تو پھر فرمایا لا الہ الا ہو، تو پھر معبود بھی صرف کس کو ماننا چاہیے؟ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت جائز نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب یہ ساری باتیں تمہیں معلوم ہیں تو پھر تم کہاں اونھے منہ چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں کہ توحید بھی ان کے سامنے ہے، رسالت بھی ان کے سامنے ہے، عقیدہ آخرت بھی ان کے سامنے ہے، پھر بھی آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام امور لٹائے جائیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ایک ایک چیز کا حساب دیں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔